ایک مرتبہ ادھر کوٹ مٹھن کی طرف ہم کسی جلسے پہ جا رہے تھے تو ہمارا ایک ڈرائیور تھا. اس نے کہا یہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں, میں نے ان کی زیارت کرنی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں بھی چلا گیا. تو ان کو بزرگوں کو جب میرا پتہ چلا کہ بھی وہ آ رہا ہے تو انہوں نے ان کی ایک چرپائی رکھی ہوئی تھی جہاں ان کی جگہ بنی ہوئی تھی, سامنے چٹائیاں پڑی ہوئی تھی, مرید وہاں بیٹھے تھے. تو ان نے احتراماً میرے لیے چرپائی رکھوائی اور مجھے حکم دیا آپ اوپر بیٹھے. باقی جتنے لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے سب نے اپنے گھٹنے یوں کھڑے کیے ہوئے تھے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ پورا رکوع اس میں 3 واقعے ہیں جو آج ہم نے پڑھنے. ان تینوں کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے اور تینوں کا تعلق بعث بعد الموت کے ساتھ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے, اس کی قدرت کیسے کام کرتی ہے, یہ چیزیں ان میں بتائی جا رہی ہیں. پہلے واقعے کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم کا آپ کو پتہ ہے کہ دور نمرود کے زمانے میں آپ نے دعوی نبوت کیا, اس کو دین کی تلقین کی, تبلیغ کی. نمرود اس وقت اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ ساری بادشاہت میری ہے, حکومت میری ہے, خدائی میری ہے, میرے سوا اور کوئی الہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اس کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے تو جیسے عام سنجیدہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اس طریقے سے گئے. کچھ لوگوں کے شاہی دربار کے آداب ہوتے ہیں, اب بھی کچھ لوگ پیران عظام کے پاس جائیں یا بڑی درباروں میں جائیں یا کسی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں تو جوتا وہاں اتارنا ہے, اس طریقے سے جانا ہے, یوں ہاتھ جوڑنا ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ رسمیں زیادہ ہوتی ہیں, ایسے کھڑا ہونا ہے. ایک مرتبہ ادھر کوٹ مٹھن کی طرف ہم کسی جلسے پہ جا رہے تھے تو ہمارا ایک ڈرائیور تھا. اس نے کہا یہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں, میں نے ان کی زیارت کرنی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں بھی چلا گیا. تو ان کو بزرگوں کو جب میرا پتہ چلا کہ بھی وہ آ رہا ہے تو انہوں نے ان کی ایک چرپائی رکھی ہوئی تھی جہاں ان کی جگہ بنی ہوئی تھی, سامنے چٹائیاں پڑی ہوئی تھی, مرید وہاں بیٹھے تھے. تو ان نے احتراماً میرے لیے چرپائی رکھوائی اور مجھے حکم دیا آپ اوپر بیٹھے. باقی جتنے لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے سب نے اپنے گھٹنے یوں کھڑے کیے ہوئے تھے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی آدمی ان کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا. تو بعض دفعہ بعض لوگ اپنے معتقدین کے سامنے خدا بن کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں.
تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا خلاف معمول آئے ہو، لوگ جب میری بارگاہ میں آتے ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، آپ میرے خدا نہیں ہیں۔ فرمایا تو تیرا خدا کون ہے؟ اب اس واقعے میں ان کا مکالمہ ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف؟ یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ گویا یہ عقلی رؤیت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کتابوں میں اور انبیاء کے واقعات میں مشہور ہے، تو جب اس کی شہرت زیادہ ہو جائے اسے رؤیت اور دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے، سب نے دیکھا جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا اس وقت کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، حالانکہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سب نے دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور کتابوں میں اتنے تسلسل سے آ رہا ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو کیا نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف حاج ابراہیم فی ربہ، جو اللہ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جسے یہ طاقت ہے کہ وہ ہر ایک کو نئے سرے سے پیدا بھی کرتا ہے، و یمیت، اور وقت آنے پر اسے موت بھی دیتا ہے۔ اس پیدائش سے مراد ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا ہے، اور موت سے مراد اس کی طبعی موت دینا ہے، کسی کو پکڑ کے مار دینا، پھانسی پہ چڑھا دینا۔ یہ بے شک موت اللہ کی طرف سے ہے، اسباب میں یہ چیزیں ہیں، لیکن جب وہ موت آتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب یہ کرتا ہے کہ یحیی و یمیت۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ بھئی تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک آدمی جسے پھانسی کا آرڈر تھا، مجرم تھا، کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا، کہنے لگے دیکھو نا اس کو کوئی سزائے موت تھی، اس نے مرنا تھا، اب اس مردے کو زندگی میں نے نہیں دی۔ دوسرا آدمی جو بغیر کسی تکلف کے عام روٹین میں جا رہا تھا، اس کی کوئی سزا کوئی جرم ہی نہیں، اس کو پکڑ کے اس نے پھانسی لگا دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا ہے کہ نہیں۔ تو جو تم کہتے ہو میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، میں نے بھی زندہ کیا مارا بھی۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، اس لیے کہتے ہیں جواب جاہلاں خاموشی باشد، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کسی پاگل اور بیوقوف سے بحث ہو، وہ الٹی دلیل دے دے تو ہر دلیل کا جواب آپ کے ذمے نہیں، آپ سمجھ جائیں یہ پاگل ہے، یہ سمجھے گا نہیں، خاموشی اختیار کر۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بحث کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں داخل کر۔ یہی بات وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں، تو اپنے رب کو کہ مغرب سے نکالے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا، لیکن پاگل کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایک تو وہ نبی کے مقابلے میں بول نہیں سکا، دوسرا اگر وہ ایسے کہتا بھی تو ابراہیم تو صاحب شریعت موج صاحب نبی تھے،
ان کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا اور وہ اللہ سے دعا کرتے تو مشرق سے سورج طلوع ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک وقت بھی آئے گا کہ یغفر اللہ توبۃ عبد، ہر آدمی کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور وہ درمیان تک آ کر پھر واپس چلا جائے گا، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق طلوع ہوگا۔ وہ جو دن ہوگا وہ توبہ ختم ہونے کا ہوگا کہ اس کے بعد اگر کوئی نیکی کرے گا تو قبول ہوگی، لیکن اپنے پچھلے گناہ پر کوئی توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سویا کرو، کہیں صبح ادھر سے سورج نکل آیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو فاتی بہا من المغرب، پھر تو مغرب سے لے آ۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت الحواس ہو گیا۔ اس سوال سے اس کا دماغ ٹھکانے نہ رہا کہ یار یہ کیا بات کہہ دی ہے، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مبہوس الحواس۔ ہمارے ایک بزرگ تھے میاں والی کے، بڑے عالم تھے اور بڑے قرآن کے مفسر تھے، یہ ہمارے مولانا عبداللہ درخاصری کے بھی استاد تھے، میں نے تو نہیں دیکھے تھے، ہمارے بڑوں نے دیکھا۔ مولانا حسین علی ان کا نام تھا۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے فبہت الذی کفر، موڑ او کافر بھڑوی دا پچی پہ گیا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کام سے نا وہ تھک جاتا ہے اور پچی پہ گیا کہ یہ میرے گلے پڑ گیا، میں تو اس سے بہت پریشان ہوں، تو خلیل کے اس جواب سے وہ پچی پہ گیا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ یہ ایک قصہ ہے۔